کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ تصدیق نہیں کریں گے وہ ظاہر مجرم ہے. اگر وہ مجرم جانتے ہے. بوجھتے انکار کر رہے ہیں تو ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو اگر آپ جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ بدترین جرائم میں سے ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ ہی کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جانتے بوجھتے آدمی انکار کر دے، اس پر بات واضح نہیں ہوئی، حق اس تک نہیں پہنچا، اس کو معلوم نہیں ہوا، یہ چیز وہ ہے جو اس کو معذور قرار دے سکتی ہے. لیکن واضح ہو جانے کے بعد انکار کا کوئی سوال نہیں. اچھا، بلکہ انجیل جس انداز میں پیش کر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت مریم کو، اس سے کیا مولانا زیادہ بہتر انداز میں قرآن کریم نہیں پیش کر رہا؟ تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہود اور نصارہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ وہ آنے والا نبی جو ہے اس نبوت کے انتظار کے اندر ان کے جو مذہبی رہنما اور اکابرین تھے یہ رہے. خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اپنے والد اور اپنے چچا کا ایک مکالمہ بیان کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو رہی کہ وہ آنے والا تو آ گیا ہے، لیکن وہ تعصب جو بنو اسحاق اور بنو اسماعیل کے حوالے سے تھا، اس لحاظ سے ان کی کتابوں کے اندر وہ واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ آنے والا آخری نبی جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے اس کو آنا چاہیے. یہ تو ان پر ایک طرح سے اور بھی حجت ہے کہ ایک طرح سے اپنی کتابوں کے وہ مکفر ہیں اور اس کا وہ انکار کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کی پیشین گوئی واضح طور پر موجود ہے اور اس کے انتظار میں ان کے اکابرین بھی رہے. لیکن جب آپ تشریف لائے اور آپ بنو اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل میں سے تھے تو محض اس نسلی تعصب کی بنا پر انہوں نے اس بات کا انکار کیا. بالکل. تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، جو اشارہ فرمایا آپ نے، اس جانب آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم نے بعض رسولوں پر فوقیت دی؟ کیسے فوقیت دی؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ فوقیت ان کے منصب نبوت کے اعتبار سے بھی ہے. کار نبوت کی وہ ذمہ داریاں جو کسی عہد میں کس انداز میں ان کو دی گئی ہیں، واقعتاً نبوت کی پوری جو تاریخ ہے اس میں کاروان نبوت کے یہ جو مختلف ہدی خواہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں نبوت کے جس عہد میں جس نبی سے جس قسم کی سیرت کا تقاضا کیا ہے اس سیرت کا وہ اظہار بھی ہوا ہے. نبی اپنی سیرت کا اظہار خود نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور رہنمائی اور نگہداشت کے اندر جس قسم کی وہ سیرت کو پیش کر رہا تھا، ایک نبی کی سیرت دوسرے نبی کی سیرت سے ممتاز ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ وہ امتیاز ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں طے ہوا ہے. جہاں تک نبوت اور رسالت کے بنیادی اور اساسی تصور کا تعلق ہے اس میں ہم کوئی نفی نہیں کرتے، اس میں یکسانیت کے سب برابر ہے. ہم اس کو وہاں وہ آیت کام آتی ہے ہمارے لا نفرق بین احد من رسلہ. لیکن جہاں تک اس کار نبوت کی ادائیگی کا تعلق ہے اس میں جس قسم کی سیرت کا یا عظیمت کا یا ایک یعنی قوت و شوکت کا اظہار ہوا ہے اس لحاظ سے واقعتاً انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں اور ان کے کارناموں میں ایک واضح فرق بھی دکھائی دیتا ہے. اور یہ درجہ اور تفوق اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. ٹھیک. غامدی صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ تمام جو رسول عرب ہی میں کیوں مبعوث ہوئے؟ یہ بات صحیح نہیں کہ تمام رسول عرب میں مبعوث ہوئے. اصل میں قرآن میں ان رسولوں اور نبیوں کا ذکر آیا ہے جو عرب یا جو ہمارے پاس جو علم آیا اس میں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ تمام رسول عربی میں مبعوث ہوئے ہیں. یہ تاریخ اس بات کے بارے میں کوئی ناطق شہادت دیتی ہے. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد تمام جتنی بھی قومیں دنیا میں پھیلی ہیں ان سب کی طرف اللہ نے اپنے ہادی بھیجے، اپنے نذیر بھیجے، اور ہر جگہ پر اللہ کی حجت ان پر پوری گئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد البتہ نبوت کو پھر بتدریج ان کی نسل میں خاص کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے تمام امتوں کی طرف رسول آئے ہیں. لیکن قوم ہاد بالکل یہ آیت تو آئی جس کا مفہوم تو آپ جو فرما رہے ہیں اسی پر ہمارا ایمان ہے. لیکن کون سی قومیں تھیں وہ؟ کیا اس جانب کوئی اشارہ ملتا ہے ہمیں؟ یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے ہیں حام، سام اور یافس، تینوں کی نسلیں جہاں جہاں پھیلی ہیں ان سب کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے. اچھا، جو حضرت نوح کی نسل جہاں جہاں گئی وہاں پر نبوت بھی ساتھ ساتھ گئی؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. یعنی نبوت کی جو دعوت اور ہدایت ہے وہ تمام قوموں کے پاس موجود ہے. یہ آپ کو اس وجہ سے عرب کے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کوئی انبیاء کی تعریف نہیں بیان کر رہا بلکہ وہ تو انبیاء کا ذکر یا رسولوں کا ذکر کرتا ہے اتمام حجت کے زاویے سے. اس نے مثال پیش کرنی ہوتی ہے. تو عرب جن پیغمبروں سے واقف ہے ان کا وہ ذکر کرتا ہے، یا بنی اسرائیل جن پیغمبروں سے واقف ہے ان کا ذکر کرتا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے.
تو اس وجہ سے قرآن مجید کوئی پیغمبروں کی فہرست نہیں بنا رہا، بلکہ وہ جن قوموں کے ساتھ بات کر رہا ہے، یعنی جو مخاطب ہے اس کے، ان کے لحاظ سے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے. تمام جگہوں پر نبوت رہی ہے. یہ بات قرآن نے بھی بتا دی ہے، بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، ہندوستان ظاہر ہے ایک بہت بڑا خطہ جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں. ہندوستان میں بھی یقیناً انبیاء مبعوث ہوئے ہوں گے. کیا کوئی روایت کہ کوئی ایسی ملتا ہے کوئی ایک ہمیں 4000 سال پہلے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یہ کوئی تقریباً 2.5 سال کا زمانہ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، آپ کے پہلے سوال کے مصداق، وہ یقیناً یہ حجاز اور حجاز کے نواح کے اندر جتنے ممالک ہیں انہی کے اندر وہ پیدا ہوئے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبوت کے سلسلے ہیں وہ تاریخ انسانی کے مختلف جغرافیائی حصوں میں آباد رہے ہیں. لکل قوم ہاد کا الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے جہاں بھی وہ آباد تھی ہدایت کا سلسلہ اس کے لیے پایا جاتا ہے. البتہ حتمی یقین کے لیے قرآن مجید میں ایک اور بھی آیت ہے، فی زبور الاولین کا لفظ آتا ہے. ما من امت الا خلا فیہا، یعنی کوئی ایسی امت نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا اللہ نہ بھیجا ہو. اس وقت کال لیتے ہیں، پھر گفتگو یہی جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹ رہا ہے.